بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، خدمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن بعض کردار ایسا فیصلہ کن وار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے شرمناک علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے دو کرداروں میر جعفر اور میر صادق کا ہے، جن کے بارے میں ہماری نوجوان نسلیں تقریباً لا علم اور نابلد ہیں۔ ناظرین، پس منظر کے طور پر آپ کو بتاتے چلے کہ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے تھے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ یاد رکھیں، سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ اول تو انگریزوں نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مرکز کے ارد گرد حصار بنا لیے تھے۔ دوم، وہ سراج الدولہ کے مخالفوں کی حمایت کر رہے تھے، اور سوم، انہوں نے تجارتی مراد سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے، جن کے سبب نواب نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کیا۔ کلائیو نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا اور نواب سراج الدولہ سے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارندوں کو رشوت یا اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ ناظرین، یہاں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنگال کے سپہ سالار میر جعفر نے سراج الدولہ کا ساتھ کیوں چھوڑا اور غداری کیوں کی؟ آئیے اس کا مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، میر جعفر کے کردار کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس وقت کے ہندوستان اور بنگال کے تاریخی حالات واضح کر دیے جائیں۔ یاد رہے کہ سراج الدولہ نے 1756 میں اپنے نانا اور اس وقت کے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے علاقوں پر مشتمل مغل سلطنت کے صوبے کے سربراہ علی وردی خان کی جگہ نواب ناظم کا منصب سنبھالا تھا۔ علی وردی خان کے دور میں بنگال ایک خود مختار صوبے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس سے قبل بنگال کے حاکم کا تقرر دہلی کا مغل شہنشاہ کیا کرتا تھا، لیکن 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد ان کی جانشینی کے لیے شہزادوں میں ہونے والی باہمی جنگوں کے بعد صوبے مرکزی حکومت کے اثر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی علاقوں میں خود مختاری کے لیے کوشاں بااثر منصبدار بھی مغل شہزادوں کے تخت کے لیے تگ و دو کا حصہ بن چکے تھے، اور اس کھیل نے صوبائی گورنروں اور درباری دھڑوں کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ اسی لیے مالی اور جغرافیائی اعتبار سے جو صوبہ جتنا اہم ہوتا، اس کی گورنری کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اسی بنا پر مغل سلطنت میں بنگال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 2,17,000 مربع میل پر پھیلے مغل سلطنت کے بنگال کے صوبے میں اس وقت بہار اور اڑیسہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ یہ خطہ جغرافیائی اور تجارتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ علاقہ شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور جنوب میں خلیج بنگال کے توسط سے بحر ہند سے جڑا ہوا تھا۔ گنگا اور برہما پتر سمیت کئی چھوٹے بڑے دریاؤں کی وجہ سے اس علاقے کی زمین بہت سرخیز تھی۔ چاول اور گنے کے علاوہ یہاں کپاس کی پیداوار بھی تھی، جس کی وجہ سے اس خطے میں کپڑا بنانے کی صنعت عروج پر تھی۔ زرعی اور صنعتی مرکز ہونے کے سبب یہ خطہ بہت خوشحال تھا، اور اس کے وسائل کی وجہ سے مغلوں کے لیے اس کی ہمیشہ اہمیت رہی تھی۔ اورنگزیب نے 1697 میں اپنے پوتے اور شاہ عالم اول کے بیٹے شہزادہ عظیم الشان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے ایک درباری معتمد میر قلی خان کو اس صوبے میں دیوان بھی مقرر کیا تھا، جنہیں بعد میں مرشد قلی خان کا خطاب ملا۔ یاد رہے کہ دیوان مغل صوبوں کی مالی معاملات کے نگران ہوا کرتے تھے۔ 1719 میں محمد شاہ مغل سلطنت کے فرما روا بنے تو مرشد قلی خان کو بنگال کا گورنر بنا دیا گیا، اور انہیں صوبائی دارالحکومت مخصوص آباد کا نام تبدیل کر کے مرشد آباد رکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہیں سے بنگال نے ایک خود مختار صوبے کی حیثیت حاصل کرنا شروع کی۔ ناظرین، اس دور میں بنگال میں اقتدار کی کشمکش رہی ہے۔ تخت نشینی کے جھگڑوں اور مرہٹوں کی مزاحمت کے بعد مغلوں کی مرکزی حکومت اپنی کمزور ہوتی فوجی قوت کے باعث اس بات پر بھی خوش تھی کہ صوبے برائے نام ہی اس سے
وفاداری کا دم بھرتے رہیں اور ہر سال قیمتی نذرانے دہلی پہنچاتے رہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت مرکزی حکومت نے انتظامی فیصلے اور اختیار بنگال، دکن اور کرناٹک جیسے صوبوں کے گورنروں کے حوالے کر دیے تھے، جنہیں نواب ناظم کہا جانے لگا تھا۔ عام طور پر صوبوں کے گورنر بادشاہ مقرر کرتا تھا، لیکن ان صوبوں میں جہاں کے گورنر بڑی حد تک خود مختار ہو چکے تھے، اپنے جانشین بھی خود ہی مقرر کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے مرشد قلی خان نے اپنی زندگی میں اپنے نواسے سرفراز خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور یہیں سے بنگال میں اقتدار کے لیے محلاتی سازشوں کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتی ہے کہ سن 1727 میں مرشد قلی خان کا انتقال ہوا تو ان کے خاندان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ پہلے ان کے داماد شجاع الدین ان کے مقرر کردہ ولی عہد اور اپنے ہی بیٹے سرفراز خان کی جگہ نواب بن گئے۔ پھر 1739 میں شجاع الدین کی موت کے بعد بالآخر سرفراز خان بنگال کے حکمران بنے۔ سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان بھی اسی دور میں بنگال کے دربار میں ایک بااثر شخصیت بن چکے تھے۔ سرفراز خان ایک نااہل حکمران ثابت ہوئے اور 1740 میں علی وردی خان نے ان کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ علی وردی خان کے بعد بنگال سیاسی طور پر آزاد ہو گیا اور انہوں نے مغلوں کو سالانہ بھاری نذرانے بھجوانا بھی بند کر دیے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ 16ویں صدی کے آغاز میں نئے نئے بحری راستوں کی دریافت زور پکڑ گئی تھی۔ ساتھ ہی یورپی قوتوں میں بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر زیادہ سے زیادہ اختیار اور عالمی تجارت میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی دوڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ علی وردی خان نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت تک بنگال بر صغیر میں یورپی نو آبادیاتی قوتوں کی اس مسابقت کا میدان بن چکا تھا۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر پرتگالی گوا میں قدم جمانے کے بعد 1578 میں شہنشاہ اکبر کی اجازت سے اپنی تجارت کا دائرہ بنگال میں دریائے ہوگلی تک پھیلا چکے تھے۔ 1600 میں قائم ہونے والی برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی 1612 تک گجرات کی بندرگاہ سورت کے علاقے میں تجارتی مرکز بنا چکی تھی، اور شاہ جہاں کے دربار سے اجازت نامے ملنے کے بعد کمپنی نے مسولی پٹھم اور مدراس کے بعد 1651 میں ہوگلی میں بھی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ یورپی مارکیٹ میں بنگال کے کپڑے کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے ولندیزی اور فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنیاں بھی بنگال کا رخ کر رہی تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اورنگزیب کے پوتے اور بنگال کے حاکم شہزادہ عظیم کے دور میں کلکتہ میں فورٹ ولیم بنانے کی اجازت بھی حاصل کر چکی تھی، اور بعد میں قلعہ ایک درسگاہ بنا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر یورپی سوداگر اب صرف تجارت ہی میں ایک دوسرے سے مسابقت نہیں کر رہے تھے، بلکہ قلعہ بندیوں کے بعد ان میں فوجی قوت بڑھانے کی دوڑ بھی شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے مرکزی اور صوبائی حکومت میں اپنا رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب یورپ میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان جاری چپکلش کے اثرات ہندوستان بھی پہنچ گئے تھے، اور جنوبی ہندوستان میں فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں اور فوج نے برطانوی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان جھڑپوں میں کرناٹک کے گورنر نے فرانس کے مقابلے کے لیے برطانیہ کی حمایت میں اپنی فوج اتاری، لیکن اسے پسپا ہونا پڑا۔ 1748 تک اگرچہ بھارت میں فرانس اور برطانیہ کے تعلقات معمول پر آ گئے تھے، لیکن کرناٹک کے تجربے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے ہندوستان کے اندرونی سیاسی دھڑے بندیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ حیدرآباد بھی اس وقت تک ایک آزاد حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور وہاں نظام الملک کے بیٹے ناصر جنگ اور پوتے مظفر جنگ میں اقتدار کے لیے لڑائی زور پکڑ گئی تھی۔ فرانس نے حکمرانی کی اس کشمکش میں اپنی مرضی کے حاکم لانے کی کوشش کی، تو اس کے دیکھا دیکھی برطانیہ نے بھی کرناٹک میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران فرانس اور برطانیہ بنگال میں آنے والی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ روایت بتا دیں کہ علی وردی خان بنگال کی حکمرانی کو اپنے خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی موت سے 3 برس قبل ہی اپنی چھوٹی بیٹی کے فرزند اور اپنے نواسے مرزا محمد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہی مرزا محمد ہیں جنہیں اپنے خطاب سراج الدولہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ علی وردی خان کے دیگر بیٹیوں اور ان کی اولاد کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت فطری تھی۔ اس مخالفت کے پیش نظر علی وردی خان نے اپنی زندگی ہی میں اپنے دربار کے 3 سب سے وفادار اور طاقتور افراد کو سراج الدولہ کی مدد کرنے پر مامور کر دیا تھا۔
ان 3 بااثر عہدیداروں میں سب سے پہلے بنگال کی فوج کے کمانڈر ان چیف میر جعفر تھے۔ وہ علی وردی خان کے قابل اعتماد ساتھی اور ان کی سوتیلی بہن کے شوہر بھی تھے۔ علی وردی خان نے اپنے وزیر اعظم درلبھ رائے اور دربار سے وابستہ سرمایہ دار اور وزیر خزانہ جگت سیٹھ سے بھی اپنے جانشین سراج الدولہ کی وفاداری کا عہد لے لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سراج الدولہ کو جانشین مقرر کرنے پر علی وردی خان کی بڑی بیٹی گھسیٹی بیگم اور دیگر بیٹیوں اور ان کی اولاد نے کھل کر مخالفت کی۔ علی وردی خان نے سراج الدولہ کے تخت کے ان دعوے داروں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سراج الدولہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے مخالفین کو پسپا کر دیا۔ علی وردی خان کے تینوں وفادار ساتھی ان کوششوں میں سراج الدولہ کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہی تینوں وفاداروں نے سراج الدولہ کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جس میں مرکزی کردار میر جعفر نے ادا کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا ہمایوں اپنی کتاب پلاسی ٹو پاکستان میں اس دور کے مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ بہت جذباتی اور غیر مستقل مزاج شخصیت تھے۔ اسی طرح سراج الدولہ کے اپنے عزیز اور مورخ غلام حسین خان کا یہ بیان بھی تاریخی کتب میں موجود ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا ان کی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ بہت جلد ان سے فاصلہ اختیار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں علی وردی خان کو بھی اپنے نوجوان نواسے کی شخصیت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب ان کے پاس اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ 10 اپریل 1756 کو 82 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنی موت سے چند روز قبل ہی انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ ان کی موت کے بعد جب سراج الدولہ بنگال کا حکمران بنے گا تو ہندوستان کے ساحلوں پر ہیٹ والوں یعنی یورپیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمایوں مرزا لکھتا ہے کہ سراج الدولہ نے کم عمری میں نواب ناظم کا عہدہ سنبھالا تو انہیں سب سے پہلے جانشینی کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے ان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی آ گئی تھی۔ انہیں میر جعفر، جگت سیٹھ اور رائے درلبھ جیسے اپنے نانا کے وفادار ساتھیوں کی پوری حمایت حاصل تھی، لیکن نانا کی موت کے بعد وہ اقتدار سے متعلق عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے اور اپنی وفاداروں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ اسی طرح جنگ پلاسی سے متعلق 1975 میں بھارت سے شائع ہونے والی ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ اڑیسہ میں اپنے خالہ زاد شوکت جنگ کی بغاوت کچلنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن انہیں شک تھا کہ اس بغاوت کے لیے سرمایہ ان کے وزیر خزانہ جگت سیٹھ نے فراہم کیا تھا، اس لیے سراج الدولہ نے بھرے دربار میں جگت سیٹھ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس رویے کی وجہ سے سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کے دور کے درباریوں کو مسلسل اپنی معزولی اور جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ان خدشات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جو محلاتی سازشوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ جگت سیٹھ کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی بھی فکر تھی، اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کا تختہ لوٹنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس منصوبے میں کامیابی کے لیے جگت سیٹھ کو انگریزوں کا ساتھ درکار تھا، لیکن وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ سراج الدولہ نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا۔ سراج الدولہ نے اگرچہ اقتدار کی جنگ میں اپنی ایک بڑی حریف اور خالہ گھسیٹی بیگم کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن ان کے ساتھیوں کا صفایا بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی خالہ کی حمایت کرنے والے ایک مالدار شخص راج بلبا کو گرفتار کرنا چاہا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا خاندان کلکتہ میں انگریزوں کی پناہ میں۔ یہی خبر نواب کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے لیے کیا کم تھی کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کلکتہ میں انگریزوں نے نواب ناظم کی اجازت کے بغیر قلعوں کو تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ ناظرین، کتاب پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق ابتدا میں نواب نے معاملہ سفارتکاری سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن نواب کے ایلچی کے ساتھ انگریز گورنر راجر ڈریک کی توہین آمیز سلوک نے نواب کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ جون 1756 میں سراج الدولہ نے پہلے قاسم بازار پر قائم انگریزوں کی تجارتی چوکی پر قبضہ کر لیا اور پھر 16 جون کو کلکتہ پر ہی حملہ کر دیا۔ برطانوی تاریخ میں اس حملے کو بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کلکتہ میں انگریزوں کی فوجی بیرکس میں زیادہ شراب پی کر دھت ہونے والے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے فوجیوں کو جن کوٹھڑیوں میں قید کیا جاتا تھا انہیں بلیک ہول کا نام دیا گیا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ کلکتہ پر قبضہ کر کے سراج الدولہ نے کئی برطانویوں کو انہی تنگ و تاریک قید خانوں میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، بلیک ہول واقعے میں سراج الدولہ پر الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے سیل میں 140 انگریز اہلکاروں اور ان کے اہل خانوں کو بند کر دیا تھا، جہاں دم گھٹنے کی وجہ سے 123 افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان ٹو پلاسی کے مصنف ہمایوں مرزا کے مطابق بعد کے مورخین نے اس تعداد کو مبالغہ آرائی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک صرف 39 سے 69 کے درمیان لوگوں کو ان کوٹھریوں میں قید کیا گیا تھا، جس کے باعث 18 سے 46 افراد کی موت ہوئی تھی۔ ہمایوں مرزا کے مطابق انگریز بنیادی طور پر کلکتہ میں اپنی شکست پر بہت برہم تھے، اس لیے انہوں نے بلیک ہول واقعے میں ہونے والی اموات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ روایت بتاتی کہ انگریزوں کے خلاف فوج کشی سے پہلے سراج الدولہ نے فرانس اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد طلب کی تھی، لیکن دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ نے فرانسیسی اور ڈچ سوداگروں سے بھی بھاری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ روایت بتاتی کہ کلکتہ کی مہم میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ خود کو ایک مضبوط حکمران سمجھ رہے تھے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے انتقام کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ انہیں بنگال میں اپنے تجارتی مفادات خطرے میں محسوس ہونے لگے تھے اور اپنے حریف فرانس کے خطے میں موجودگی کی وجہ سے وہ بنگال سے پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اسی لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس میں اپنی قوت جمع کرنی شروع کی اور جولائی 1756 میں کلکتہ میں اپنی تنصیبات بحال کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ دسمبر 1756 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی تیار کی گئی فوج کی برطانوی کمانڈر لارڈ کلائیو ایک بڑی فوج لے کر بنگال پہنچ چکے تھے اور انہوں نے سراج الدولہ کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا تھا۔ سراج الدولہ نے شروع میں بات چیت سے انکار کیا تو کمانڈر لارڈ کلائیو نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا اور جنوری 1757 تک وہ ہوگلی میں ہندوستانی قلعوں تک پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں یہ خبر ہندوستان پہنچی کہ یورپ میں فرانس اور برطانیہ میں جنگ جاری ہے۔ یہ 1756 میں شروع ہونے والی 7 سالہ جنگ تھی جو 1763 تک جاری رہی۔ یہ خبر ملتے ہی لارڈ کلائیو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب فرانس جنوب میں پونڈیچیری اور چندرناگور کے علاقوں میں اپنی پوری قوت سے سراج الدولہ کی مدد کر سکتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے کہ اس موقع پر سراج الدولہ سے انگریزوں کی فوجی قوت کا درست اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہیں انہیں افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ منافع بخش تجارت کی وجہ سے بنگال بھی ان حملوں کا نشانہ بنے گا۔ ایسے حالات میں نواب نے سب سے پہلے برطانوی خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور کلکتہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلکتہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سراج الدولہ نے فرانس سے بھی مدد مانگی، لیکن فرانسیسی اس سے قبل کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ کا رویہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوری مدد سے گریز کیا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ سراج الدولہ کی فوج کلکتہ پہنچی تو لڑائی سے قبل مذاکرات کیے گئے۔ انگریز بنگال میں نواب کے ہاتھوں ہونے والے اپنے نقصانات کے ازالے کے ساتھ ساتھ کلکتہ میں قلعے بنانے اور اپنے سکوں کی ڈھلائی کے لیے ٹکسال لگانے کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ مذاکرات کے باوجود لارڈ کلائیو نواب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہیں سراج الدولہ کی عددی برتری کا اندازہ بھی تھا۔ لارڈ کلائیو کو معلوم ہو چکا تھا کہ سراج الدولہ کے ساتھ 40,000 کی فوج ہے، انگریزوں کے پاس 470 فوجی اور 1400 ملاح اور ہندوستانی سپاہی تھے۔ میدان جنگ میں اس افرادی برتری کا مقابلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے لارڈ کلائیو نے 5 فروری 1757 کو خیمے پر حملہ کر کے سراج الدولہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو ناکام رہا۔ سراج الدولہ محفوظ رہے اور انگریزوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس حوالے سے ہمایوں مرزا لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے کبھی کسی جنگ میں براہ راست فوج کی کمان نہیں کی تھی، وہ اپنے تجربے کار کمانڈروں کی مدد سے ہی کامیاب ہوتے رہے تھے۔ اسی تجربے کاری کی وجہ سے انگریزوں کے شب خون میں محفوظ رہنے کے باوجود وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے لارڈ کلائیو کو پیغام بھیجا کہ وہ انگریزوں کی تمام شرائط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پیشکش کے بعد 9 فروری 1757 کو سراج الدولہ اور انگریزوں میں معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد انگریزوں کو کلکتہ میں قلعے تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی۔ مورخین کے مطابق سراج الدولہ نے کلکتہ میں بغیر اجازت قلعے بنانے پر سزا دینے کے لیے ہی انگریزوں پر چڑھائی کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے انگریزوں کا یہی مطالبہ تسلیم کر لیا۔
مورخین کے مطابق سراج الدولہ کو دربار کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی تو یہ فیصلہ نہ ہوتا، لیکن وہ پہلے ہی بنگال میں بااثر طبقے کو شدید برہم کر چکے تھے اور انہیں بنگال میں اپنی حکومت کے کمزور ہونے کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت میں ہی عافیت جانی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگریزوں سے سمجھوتے کے بعد سراج الدولہ اپنے درباریوں کی نظر میں مزید کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف درباری سازشیں زور پکڑ گئیں۔ اس وقت تک انگریز بھی سمجھ چکے تھے کہ بنگال کے تخت پر اپنی مرضی کا فرما روا لائے بغیر وہ زیادہ دیر تک اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف میر جعفر کو ساتھ ملا کر حکومت گرانے کے منصوبے کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ناظرین، میر جعفر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ میر جعفر نجف کے گورنر سید حسین نجفی کے پوتے تھے۔ ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور مغل دربار کا حصہ بنے تھے۔ میر جعفر 1734 میں بنگال کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے اور 1740 میں انہوں نے اقتدار حاصل کرنے میں اپنے برادر نسبتی علی وردی خان کی مدد کی تھی۔ 1746 میں مرہٹوں کی مزاحمت کچلنے میں بھی میر جعفر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 1748 میں اڑیسہ میں ہونے والی شورش بھی میر جعفر نے ہی ختم کی تھی۔ اس کے بعد سے میر جعفر مسلسل علی وردی کے حد میں فوج کے سپہ سالار رہے۔ جنگوں میں اپنی کامیابی کی وجہ سے میر جعفر کو فوج میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب علی وردی خان نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا تو میر جعفر سے قرآن پر حلف لیا کہ ان کے جانشین سراج الدولہ کی بنگال، بہار اور اڑیسہ پر حکمرانی قائم کرنے میں مدد کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ سراج الدولہ نے اپنے نانا کے دور کے طاقتور افراد کو ایک ایک کر کے عہدوں سے ہٹانا شروع کیا تو اس کی زد میں میر جعفر بھی آئے تھے، لیکن جب سراج الدولہ نے 1756 میں انگریزوں سے لڑائی شروع کی تو جنگی تجربے کی وجہ سے میر جعفر کو دوبارہ فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خالہ زاد بھائی شوکت سے جنگ اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ضرور ادا کیا تھا، لیکن وہ سراج الدولہ کے مزاج سے خائف تھے۔ وہ دربار میں پرانے عہدیداروں کی تذلیل کے کئی مناظر دیکھ چکا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ سراج الدولہ کے سمجھوتے کے بعد میر جعفر کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اقتدار پر نواب کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی باہمی مسابقت کی وجہ سے برطانیہ مکمل طور پر فرانس کو بنگال سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن سراج الدولہ فرانسیسیوں کو اس لیے بنگال میں رکھنا چاہتے تھے کہ وقت پڑنے پر انگریزوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے، لیکن دوسری طرف انہیں مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کی مدد کی ضرورت بھی تھی۔ اس لیے سراج الدولہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، لیکن برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی فرانس کو بنگال سے نکالنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ سراج الدولہ برطانیہ اور فرانس کے اس کشمکش میں غیر جانبداری کا تاثر برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ انگریز فوج کو مارچ 1757 میں چندر ناگور کے فرانسیسی قلعے پر چڑھائی سے نہیں روک سکے۔ اس مہم میں کامیابی کے بعد لارڈ کلائیو نے سراج الدولہ سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ پورے بنگال سے فرانسیسیوں کو نکال باہر کریں۔ سراج الدولہ نے پھر ٹال مٹول کی، لیکن لارڈ کلائیو مصر رہے اور آخرکار برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ بنگال میں نواب کی تبدیلی کے بغیر فرانس کو بنگال سے بے دخل کرنا ممکن نہیں رہا، اور اس مقصد کے لیے انگریزوں نے میر جعفر کا انتخاب کیا۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میر جعفر ہی کیوں، کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے کتاب پلاسی ٹو پاکستان کے مصنف کے مطابق لارڈ کلائیو چاہتے تھے کہ بنگال کا حکمران کوئی ایسا شخص بنے جسے دربار اور فوج میں احترام بھی حاصل ہو اور وہ انگریزوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہو۔ ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر کے مطابق کلکتہ کے فورٹ ولیم میں بنگال کے نئے حکمران کے لیے جو مشاورت ہوئی اس میں میر جعفر کے نام پر اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ بنگال کے ایک بارسوخ سرمایہ دار اور سراج الدولہ کے سابق وزیر خزانہ جگت سیٹھ نے بھی حکمرانی کے لیے میر جعفر کا نام تجویز کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈی سی ورما کے مطابق انگریزوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سراج الدولہ اپنے دربار میں غیر مقبول ہو چکے اور کئی اہم لوگ انہیں منصب سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر انگریز حکومت تبدیل کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں تو نئی حکومت سے اپنے مطالبات منوانا بھی آسان ہوگا اور ان سے خوب انعام و کرام بھی حاصل ہوگا۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ لارڈ کلائیو نے اس منصوبے کے لیے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف میر جعفر سے ایک تحریری معاہدے کا مسودہ بھی تیار کر لیا تھا
دارالحکومت مرشد آباد میں لارڈ کلائیو کی جانب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک نمائندے مسٹر واٹس میر جعفر سے خفیہ ملاقات شروع کر چکے تھے۔ ان مذاکرات میں میر جعفر نے حکومت میں آنے کے بعد بنگال سے تمام فرانسیسی کمپنیوں کے خاتمے کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا۔ میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سراج الدولہ سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی، فورٹ ولیم میں بنگال کی حکمرانی کے لیے میر جعفر کا نام تجویز کرنے والی کمیٹی کے ہر رکن کو 12 لاکھ روپے اور برطانوی فوج کو 40 لاکھ روپے دینے کی شرط بھی تسلیم کر لی تھی۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ میر جعفر نواب بنتے ہی بنگال میں تمام فرانسیسی کارخانے اور املاک برطانیہ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کو کلکتہ میں زمینداری کے لیے اراضی خریدنے کی اجازت بھی دیں گے، اور جو برطانوی فوجی نواب کی حفاظت کریں گے ان کا معاوضہ بھی نواب کے ذمہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ میر جعفر انگریزوں سے معاہدے پر رضامند تو ہو گئے تھے، لیکن انہیں بھی ابھی بھی لارڈ کلائیو پر پوری طرح اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ معاہدے پر دستخط سے پہلے پس و پیش کا شکار رہے تھے۔ ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر اور ہمایوں مرزا کی کتاب پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق انگریز نمائندے واٹس نے لارڈ کلائیو کو میر جعفر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں 3 جون 1757 کو جو رپورٹ ارسال کی اس میں بتایا گیا تھا کہ اب تک کی بات چیت سے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ سراج الدولہ سے جنگ کی صورت میں کمانڈر ان چیف میر جعفر اور ان کے ساتھی غیر جانبدار رہیں گے۔ مسٹر واٹس نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ میر جعفر اس بات کے لیے رضامند ہیں کہ اگر برطانیہ نواب کے خلاف کامیاب ہوا تو یہ اس کی کامیابی میں حصے دار ہوں گے، اور ناکامی ہوئی تو یہ ظاہر کریں گے کہ ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سراج الدولہ کو اپنے اور فرانس کے جاسوسوں کے ذریعے انگریزوں اور میر جعفر کے درمیان بات چیت کا علم ہو گیا تھا، اس لیے نواب نے میر جعفر کو معزول کر کے گرفتار کرنے کے لیے اپنے اہلکار روانہ کر دیے تھے۔ میر جعفر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے خود کو اپنے گھر میں محصور کر لیا اور اس کے سپاہیوں نے نواب کے اہلکاروں کو مار پیٹ کر واپس بھیج دیا۔ ناظرین، یہ سراج الدولہ کے لیے بڑا دھچکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہی دارالحکومت میں اب کسی حکومتی اہلکار کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ سراج الدولہ کو سازش کا علم ہونے کے بعد میر جعفر نے مرشد آباد میں انگریز نمائندے مسٹر واٹس کو پیغام بھیجا کہ معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ یوں 5 جون 1757 کو واٹس نے لارڈ کلائیو کا تیار کردہ معاہدے کا مسودہ خفیہ طور پر میر جعفر کی رہائش گاہ پر پہنچایا، جس پر انہوں نے دستخط کر دیے، اور 12 جون 1757 کو واٹس اور دیگر انگریز خاموشی کے ساتھ مرشد آباد سے فرار ہو گئے، جس کے بعد سراج الدولہ کو یقین ہو گیا کہ اب انگریز جنگ سے نہیں ٹلیں گے۔ سراج الدولہ کو یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھی کہ ہوگلی سے انگریز فوج مرشد آباد کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ ہمایوں مرزا کے مطابق گرفتاری میں ناکامی کے بعد سراج الدولہ نے میر جعفر اور درلبھ رائے کو معطل کر دیا تھا، لیکن انگریزوں کی پیش قدمی کی وجہ سے اس نے ایک بار پھر انہیں مفاہمت کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، ڈی سی ورما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے اپنے کمانڈر میر میدان کے اصرار کے باوجود ایک بار پھر میر جعفر کو فوج میں شامل کر لیا۔ میر جعفر نے قرآن پر عہد کیا کہ وہ نواب کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یہ یقین دہانی ہونے کے بعد سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلے کے لیے اپنی فوج مرشد آباد سے 23 میل جنوب میں پلاسی کے مقام پر جمع کرنا شروع کر دی۔ سراج الدولہ کی فوج میں اس وقت 15,000 سوار، 3500 پیدل فوجی اور فرانسیسیوں سے حاصل کی گئی 40 توپیں بھی شامل تھیں، جبکہ مختلف دعووں کے مطابق لارڈ کلائیو کی سربراہی میں مرشد آباد کے لیے آنے والی فوج میں 2100 ہندوستانی اور 800 یورپی فوجی اور توپ خانہ شامل تھے۔ ہوگلی سے نکلنے کے بعد راستے میں لارڈ کلائیو قاسم بازار اور کٹوا کے قلعے میں میر جعفر سے ہونے والی ساز باز کے مطابق بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ میر جعفر نے اس دوران لارڈ کلائیو کو پلاسی پہنچنے سے 4-5 دن پہلے خط بھی بھجوایا، جس میں بہت مبہم انداز میں پیغام دیا گیا تھا کہ نواب سے مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق لارڈ کلائیو کی سربراہی میں برطانوی فوج 22 جون کو شام پلاسی پہنچ چکی تھی۔ اگلے ہی دن 23 جون 1757 کو اس جنگ کا آغاز ہوا، جسے جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس نے ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ جنگ کے آغاز ہی میں سراج الدولہ نے توپ خانے کا استعمال کیا، لیکن یہ توپ خانہ زیادہ دور تک مار نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے مخالف لشکر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ میدان میں ہونے والی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی بے نتیجہ رہیں۔ پلاسی ٹو بکسر کے مصنف کے مطابق اگلے روز ہونے والی شدید بارش نے جنگ کی کایا پلٹ دی۔ برطانوی توپ خانے کے اہلکاروں نے بارش شروع ہوتے ہی اسلحہ بارود ترپالوں سے ڈھانپ دیا تھا، لیکن سراج الدولہ کی فوج کے پاس اپنے گولہ بارود کو برسات سے محفوظ بنانے کا انتظام ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا توپ خانہ ناکارہ ہو گیا۔ برسات کچھ تھمی تھی تو سراج الدولہ کی فوج نے پیش قدمی شروع کی۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ بارش کی وجہ سے انگریزوں کا اسلحہ بارود بھی بھیگ کر ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھے تو لارڈ کلائیو کے توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اس بھاری گولہ باری سے سراج الدولہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میر جعفر سراج الدولہ کے فوج کے ایک تہائی حصے کے کمانڈر تھے، جس میں گھوڑ سواروں کے دستے بھی شامل تھے۔ لشکر کی پیدل صفوں کے قدم اکھڑنے کے بعد سراج الدولہ کو توقع تھی کہ اب ان کے کمانڈر میر جعفر گھوڑ سوار دستے میدان میں اتاریں گے، لیکن گولہ باری سے پیادہ فوج کی پسپائی کے بعد میر جعفر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ عین جنگ میں ایک تہائی فوج کے قدم پیچھے ہٹانے کی وجہ سے سراج الدولہ کی فوج بددل ہو گئی اور انگریز فوج نے اسے 3 طرف سے گھیر لیا۔ اس حملے میں مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق سراج الدولہ کی فوج کے 500 سے 1500 فوجی مارے گئے، جبکہ انگریزوں کا جانی نقصان 100 سے بھی کم تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر سراج الدولہ میدان جنگ سے مرشد آباد فرار ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور میر جعفر کو باضابطہ طور پر بنگال، بہار اور اڑیسہ کا نواب بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، شیکھر باندو پادھیائے کی کتاب پلاسی ٹو پارٹیشن کے مطابق بنگال کی حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہندوستان میں فرانس کی قوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد سلطنت برطانیہ نے لارڈ کلائیو کو بنگال کا گورنر مقرر کر دیا اور یوں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں کہ پلاسی میں فتح کے بعد جب 29 جون 1757 کو میر جعفر کی باقاعدہ تاج پوشی کی رسم ہوئی تو لارڈ کلائیو بھی اس میں شریک تھے۔ رسم تاج پوشی میں میر جعفر مسند کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے تو لارڈ کلائیو نے آگے بڑھ کر انہیں بازو سے پکڑا اور تخت پر بٹھا دیا۔ یہ میر جعفر کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا تاج و تخت لارڈ کلائیو کی ہی مرہون منت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کو انگریزوں کی مرضی کے احکامات دینے اور ان پر عمل درآمد کے لیے منصب پر بٹھایا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب لارڈ کلائیو کو پتہ چلا کہ میر جعفر نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ خفیہ تجارتی معاہدہ کر لیا تو 1760 میں میر جعفر کو ان کے داماد میر قاسم کے حق میں دستبردار کرنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن کمپنی میر قاسم کے ساتھ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکی اور 1763 میں دوبارہ میر جعفر کو بحال کر دیا۔ اس دوبارہ بحالی کے بعد میر جعفر 5 فروری 1765 کو اپنی موت تک اس منصب پر فائز رہے۔ ناظرین، میر جعفر کی اسی غداری کی وجہ سے آج بھی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں میر جعفر کو غداری اور بے وفائی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مصنف ہمایوں مرزا میر جعفر کے اقدامات کو سراج الدولہ کی بے وفائی کا نتیجہ اور حالات کا جبر قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں اور کتنی بڑی زیادتی ہی کیوں نہ کی گئی ہو، لیکن اپنوں کے ساتھ غداری کرنا اور غیروں کا ساتھ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہم آپ کو میر صادق کی غداری کے بارے میں تفصیل بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میر جعفر کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کریں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں میر صادق کی، جس نے اپنے حکمران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ غداری کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ملا تھا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹیورٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا اور ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹنم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اسے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ
90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف پیرس میں لکھتے ہیں، حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5000 فوجی، جن میں قریباً 3000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ولکس کی حوالے سے لکھا ہے کہ ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کے توپ کے گولوں سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حلہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ میر صادق کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اگر میر صادق ایسا نہ کرتا تو انگریز اس قلعے میں داخل نہ ہو پاتے، لیکن افسوس کہ میر صادق نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور غداری کی، لیکن میر صادق بھی اس لڑائی کے دوران قتل ہوا اور اپنی غداری کی قیمت لینے کے لیے زندہ نہ بچ سکا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہندوستان پر انگریز کے قابض ہونے میں ان 2 کرداروں نے غداری کی، کھیل کھیل کر راہ ہموار کی۔ اگر یہ غدار انگریز کا ساتھ نہ دیتے اور غداری نہ کرتے تو یقیناً ہندوستان اور پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ کچھ اور ہوتا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ انگریز کے ہندوستان پر قبضے کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتے اور اس حوالے سے تاریخی حقائق کیا ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ ناظرین، آج ہمیں تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم دوبارہ سے وہی غلطیاں دہرانے کی کوشش تو نہیں کر رہے جو ماضی میں ہو چکی ہیں۔ قوم کو چاہیے کہ ہوش سے کام لیتے ہوئے ایسی سازشوں پر کڑی نظر رکھے جو ملک کو کمزور کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو غداروں سے اور دشمن کے برے عزائم سے محفوظ رکھے، آمین۔